بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں۔ کیا پردہ تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ہے؟ تو پہلی چیز تو اس کا پہلا عنصر ہے کہ پردہ یا اسلامی پردے کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا عنصر ہے ہماری اس مجلس کا تعلیم اور ترقی، اور خاص طور پر ترقی نسواں کے موجودہ تصورات۔ اسلامی پردے کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں عورتوں سے متعلق ان کے جسم کو ڈھکنے اور ان کی حیا، عفت و پاکیزگی اور معاشرے کے اخلاقی اقدار کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ ان احکام کے مجموعے کو پردہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو، مسلمانوں کی عام عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی اور مسلمانوں کی عام عورتوں کو اس کا حکم کر دو کہ وہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو جلباب اوڑھ لیا کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں کو اس کا حکم کر دو، اپنی بیٹیوں کو بھی اس کا حکم کر دو، اور اپنے معاشرے کی عام مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اس کا حکم کر دو کہ وہ گھر سے نکلتے وقت جلباب اوڑھ لیا کریں۔ جلباب عرب معاشرے کا میں ایک لباس رائج تھا، اس کو کہتے ہیں۔ عرب کی شریف عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت ایک بڑی سی چادر اپنے کپڑوں کے اوپر سے سر سے اوڑھا کرتی تھی، ایسی جس سے ان کا لباس بھی چھپ جایا کرتا تھا۔ ایک ڈھیلی ڈھالی بڑی سی چادر سی ہوا کرتی تھی۔ اسی جلباب کی تمدن کے ساتھ اور معاشرتی ارتقاء اور تبدیلیوں کے ساتھ ایک صورت بن گئی، وہ جو موجودہ برقع ہے۔ یعنی جو حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے جو ان کے لباس ہیں ان کے اوپر سے ایک چادر جیسی چیز ہونی چاہیے جو سر کے اوپر سے لے کر ان کے پورے جسم کو ڈھکتی ہو۔ یہی جلباب ہوا کرتا تھا۔ جلباب عرب کے معاشرے میں کوئی انجانی چیز نہیں تھی۔ جب قرآن نے کہا کہ جلباب اپنے سر کے اوپر سے اوڑھ لیا کرے تو سب نے سمجھ لیا تھا، اور صحابہ کرام نے پھر جب قرآن سمجھنے کے بعد کے لوگوں کو سمجھایا تو انہوں نے حوالہ دیا کہ جلباب ایسا لباس ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہے پہلا حکم گھر سے باہر نکلنے کے وقت کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر قرآن نے ہی یہ بات کہی، اور شریعت میں اس بات کو قرآن میں اور سنت میں بہت واضح طور پر کہا گیا۔ قرآن مجید نے پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی زینت کسی کو نہیں دکھانی چاہیے۔ ان کی زینت صرف ان کے شوہروں کے لیے یا ان کے قریبی جو رشتہ دار محارم ہوتے ہیں ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، باقی ان کی زینت، سجنے سنورنے کی چیزیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم سورہ نور میں دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائہن الى آخرہ، کہ اپنے قریبی محرم رشتہ داروں اور شوہروں کے علاوہ کسی کے سامنے ان کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں آنی چاہیے۔ زینت میں سب کچھ آ گیا۔ زینت میں وہ میک اپ وغیرہ بھی آ گیا جو کوئی عورت اپنے فطری حسن و جمال
کی تزیین کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے ایک فطری تقاضے اور ایک انسانی معروف شے کے طور پر استعمال کیا کرتی ہے. اور زینت کے اندر کپڑوں کی وہ خوبصورتی اور بناؤ سنگار اور کپڑوں کی جو زیب و زینت ہوتی ہے، جو پارٹیز وغیرہ میں اچھے ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جن سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں آ گیا. تو ایسی چیزوں کے چھپانے کے لیے حکم دیا گیا کہ جلباب اوڑھ کر گھر سے باہر نکلا کریں. پھر حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے، قریبی رشتہ داروں کے سامنے تو زینت ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سجنے سنورنے کی چیزیں ظاہر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ گھروں کے اندر بھی میں عرض کر رہا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ معمولی زینت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ حکم فرمایا. دیکھیے آپ لوگوں کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوا ہے. پھر قرآن نے حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کے سامنے بھی عورتیں جب آئیں، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، تو ان کی ایک اوڑھنی ہونی چاہیے جو ان کے سینے کے اوپر اور ان کے گریبان کے اوپر پڑی ہوئی ہو، جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں. یہ گھر کے اندر بھی اسلامی شریعت کے احکام کا ایک لازمی حصہ ہے. پھر انہی احکام کے سلسلے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ نامحرم اور اجنبی عورت کبھی بھی کسی نامحرم مرد کے ساتھ، اور نامحرم مرد کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو. تنہائی کو مستقل طور پر ایک الگ حکم دے کر کہا گیا کہ یہ حرام ہے، تنہا نہیں ہونا چاہیے. انہی احکام کے سلسلے میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وہ عورتوں کو کسی جنسی نیت سے اور جذبے سے نہ دیکھا کریں. ان کی اپنی آنکھیں اس طرح کی غیر محرموں کو دیکھنے سے بچائیں. ضرورت ہو تو دیکھا جا سکتا ہے عام، لیکن کسی جذبے کے ساتھ، کسی میلان کے جذبے کے ساتھ بالکل دیکھنا منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا. انہی احکام کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ عورتیں گھر سے باہر جب نکلیں تو ان کے اوپر بجنے والے زیور نہیں ہونے چاہیے جس سے ان کی طرف اٹریکشن ہو. انہی احکام کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو تیز خوشبوئیں نہ لگائیں جس سے ان کی طرف لوگوں کو میلان ہو. یہ اور ان جیسے بعض احکام کو پردہ کہتے ہیں. خاص طور پر اس میں اس وقت جس حکم پر بڑی گفتگو اور بحث چل رہی ہے وہ جلباب کا حکم ہے. یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کوئی ایسی بڑی سی اوڑھنی اوڑھے، کوئی چادر یا کوئی بڑا لباس جو اس کے کپڑے کے اوپر بھی حاوی ہو، اس کا کپڑا اس کے جسم کے اوپر پوری آ رہی ہو اور اس کا سر بھی ڈھکا ہوا ہو. ایسے حیادار لباس کو لازم کرنا، اس پر بڑی گفتگو اور بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ عورتوں کے لیے بہت پابندیوں کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے کیا عورتوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے اور کیا یہ عورتوں کو ترقی کے سفر میں پیچھے ڈھکیلنے والے احکام ہیں. تو یہ تھی پردے کی حقیقت. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے یہ احکام کیوں دیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. شریعت نے یہ حکم موٹے طور پر دو مقاصد کے لیے دیے ہیں. سب سے پہلا مقصد جلباب کے اور پردے کے احکام کا یہ ہے کہ معاشرہ اخلاقی طور پر پاک صاف رہے. اب جن لوگوں کو اخلاقی پاکیزگی اور جنسی پاکیزگی کے تصورات سے کچھ آشنائی ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو گفتگو بہت پیچھے سے کرنی پڑے گی اور یہ وقت اس کے لیے بالکل کافی نہیں ہے. لیکن کم از کم مسلمان واقف ہیں کہ اللہ کے دین میں ہمیشہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے سے اللہ کے دین میں پاکیزگی اور صرف اس گندے گناہ سے بچنا ہی نہیں بلکہ نیتوں کی، دل اور نگاہ کی بھی پاکیزگی ہمیشہ سے مطلوب رہی ہے. اور یہ انسانی کردار کی
ایک لازمی مطلوب صفت ہے اللہ اور اس کے دین میں اور اس کے انبیاء علیہ السلام میں، اور اس کا تمام مذاہب نے ہمیشہ سے اعتراف کیا ہے۔ یہ پردہ کوئی اسلام کا اکیلا حکم نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے پاس آسمانی تعلیم کی طرف منسوب جتنے نظام ہائے حیات رہے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب ادیان ہوں، اور چاہے انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب نہ ہو لیکن دنیا میں جن اخلاقی نظاموں کا کوئی وجود بھی رہا ہے وہ سب پردے کے ان احکام کے معترف رہے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ملتوں میں اسلام کے ان احکام سے اضافہ تو ہے، مزید شدت و سختی تو ہے، اس سے کم کہیں نہیں ہے۔ نہ عیسائیت میں اس سے کم ہے، نہ یہودی مذہب اور شریعت میں اس سے کم کچھ مطلوب ہے، نہ ہندوستان کی قدیم تہذیب جو روحانیت کی طرف منسوب ہے اور آسمان کی طرف اور اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف منسوب نہیں ہے، اس میں بھی اس سے کم مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر عورتیں اپنی لڑکیاں اور عورتیں اپنی جسمانی کشش اور جاذبیت کی چیزوں کو دکھاتی پھریں گی اور زینت آرائی کے ساتھ مردوں کے سامنے آئیں گی اور بے محابہ اور بے تکلف خلط ملط ہوں گی، تو جسے اخلاقی پاکیزگی کہتے ہیں اور جسے جنسی پاکیزگی کہتے ہیں، جسے تعلقات کی پاکیزگی کہتے ہیں، وہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کوئی نظری بات نہیں ہے، یہ تو بالکل تجربے کی بات ہے، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ آزادانہ بے محابہ اختلاط اور خاص طور پر زیب و زینت کا اظہار اور جسم کی زینت اور جسم کی جنسی کشش والی جگہوں کے اظہار کے ساتھ انسان کے اخلاقی نظام کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام اور ادیان آسمانی مذاہب میں ایک خاص بنیادی تصور یہ دیا گیا ہے، اور قرآن مجید اس کو بہت صاف طور پر کہتا ہے کہ اللہ کی رضا جو مقصود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی سے بچنا جو دین کا اصل مقصود ہے، وہ جنسی ناپاکی اور اخلاقی گناہوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ بہت گندی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ دوسرا مقصد جو پردے کے احکام کا ہے، اور وہ بہت اہم مقصد ہے، وہ ہے کہ اگر پردے کے احکام نہیں ہوں گے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان وہ حجاب کی فصیل قائم نہیں ہوگی جو اخلاق کی حفاظت کرتی ہے اور جو ایک دوسرے کی کشش کو ایک دوسرے کو محفوظ کرتی ہے۔ مرد عورتوں کی کشش سے محفوظ ہوتے ہیں اور عورتیں مردوں کے اٹریکشن سے محفوظ ہوتی ہیں، یہ اگر نہیں ہوگی تو خاندان کا ادارہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ناجائز خاندان کی حفاظت اس پر منحصر ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ ناجائز تعلقات نہ ہوں۔ ناجائز تعلقات کے ساتھ کوئی فیملی نہیں چل سکتی، کسی رشتے میں استقرار اور استحکام اور اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ منحصر ہے، مکمل طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک نہایت وفادارانہ رشتہ ہو، مکمل لویلٹی ہو، نظر بھی اور دل میں بھی کسی دوسرے کا گزر نہ ہوتا ہو۔ خاندان کا استحکام کیوں ضروری ہے، اس پر غور کیجئے ذرا تو آپ کو پردے کے احکام کی بہت حکمت سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز، اگر خاندان محفوظ نہیں ہوتا تو نہ مرد کو سکون حاصل ہوتا ہے نہ عورتوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جس سوسائٹی میں مردوں اور عورتوں کو سکون حاصل نہ ہو، انسان کو سکون حاصل نہ ہو، وہ سوسائٹی کبھی بھی ایک خوشحال سوسائٹی نہیں ہو سکتی، چاہے مال کے اس کے پاس ڈھیر لگ جائیں، چاہے جسمانی آسائش اور زندگی کے آرام اور آرام کے سامان اس کے پاس بے تحاشا جمع ہو جائیں، لیکن زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی ضرورت خاندان کی اور فیملی کی اسٹیبلٹی اور اس کے مستحکم اور مضبوط ہونے کی اس لیے ہے کہ آئندہ نسلیں اس پر منحصر ہیں۔ آئندہ نسلیں ان کو اچھی پرورش ملے، اچھی تربیت ملے،
ان کی صحت اچھی ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کی نفسیات اچھی ہو، ان کا مزاج اچھا ہو، یہ اس پر منحصر ہے کہ ان کو ایک سائبان ملے فیملی کا، ایک سایہ ملے ماں باپ کا جن میں محبت کا تعلق ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو طلاقیں ہوں گی، علیحدگیاں ہوں گی، بچے بے باپ کے پل رہے ہوں گے یا بے ماں کے پل رہے ہوں گے۔ جن معاشروں نے پردے کے احکام کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا اور اس بند کو پورے طور پر کھول دیا، آج وہ عبرت کے سنگین نمونے بنے ہوئے ہیں۔ وقت کم ہے، میں بہت مختصر سے لفظوں میں تھوڑی سی بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا اور انسان کی فطرت کے مطابق نظام زندگی دیا ہے۔ انسان کی فطرت کے مطابق، اس کے جسم کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق نظام زندگی دیا ہے۔ ترقی کا جو ماڈل پردے سے متاثر ہوتا ہے اور یقیناً متاثر ہوتا ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ ماڈل ہے جس میں خاندان کے نظام کو ترقی کے لیے ضروری نہیں سمجھا گیا، حالانکہ خاندان کا استحکام اور اخلاقی مفاسد سے بچنا اور اخلاق کی تطہیر و تزکیہ اور پیوریفیکیشن، ایک مورل پیوریفیکیشن، یہ انسان کی ترقی کا لازمی جز ہے، یہ ایسنشل پارٹ ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کے تصور کا۔ ایک ڈیولپڈ سوسائٹی وہ ہو ہی نہیں سکتی جس میں خاندان انتشار کا شکار ہو، بچے بے باپ کے پل رہے ہوں، عورتیں بے شوہر کے ہوں اور عورتوں کو کوئی ہمدرد نصیب نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو جو جسم دیا، عورت کو جو فطرت اور مزاج دیا، عورت کی جو نفسیات بنائی، شریعت اس کے مطابق۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں میں ایک بالکل ایکوالٹی ہونی چاہیے ہر چیز میں، اور عورت کو ہر چیز میں مرد کا مقابلہ کرنا چاہیے، بلکہ عورت کا ڈیولپمنٹ اور اس کی ترقی اور اس کا ارتقاء ایک کاربن کاپی ہے گویا مرد کے ڈیولپمنٹل تصور کی۔ جو تصور مرد کی ترقی کا ہے بالکل وہی ہے عورت کی ترقی کا، جو پیمانے مرد کی ترقی کے ہیں وہی عورت کی ترقی کے ہیں۔ تو دراصل انہوں نے عورت کے جسم کو، اس کی فطرت کو، اس کے مزاج کو، اور فطرت نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو کردار کیا ہے اس کو نظر انداز بھی کیا اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اس کی اہمیت کو بہت گھٹایا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے الگ جسم دیا ہے، اس جسم میں وہ بایولوجیکلی الگ ہے، اس کے اعضاء الگ ہیں، اس کی قوت الگ ہے۔ ایک معمولی سے ڈی این اے بھی ایسا نہیں ہے جو مرد کا اور عورت کا مشترک ہو، خون کا کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جو عورت کا نسوانی خصوصیات سے خالی ہو۔ بال کے ایک ٹکڑے سے ایک لیب میں فوراً بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بال عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے۔ پھر اس کی فطرت اور مزاج اور نفسیات بالکل مختلف بنائی گئی، وہ اس کردار کے لیے کے مطابق بنائی گئی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کیا ہے۔ اس میں ممتا کا جوہر رکھا، اس میں جذباتیت رکھی، اس میں جذبات کی نرمی رکھی، مرد کے اندر سختی اور شدت رکھی۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ عورت کے اوپر ماں بننے کی عورت ماں بننے کے بھاری بوجھ کو بھی اٹھائے اور بچے پالنے کے زبردست اور اس کے ساتھ اس سے کہا جائے مرد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، تمہارا نفقہ اور تمہارا خرچ اور تمہاری کوئی ذمہ داری مرد کے اوپر نہیں ہے، تمہیں صنعت و حرفت کے میدان میں تھکنا بھی ہے، سیاست و تجارت کے میدانوں میں دوڑنا بھی ہے، بلکہ حرب و ضرب کے دنگلوں میں بھی حصہ لوگی تب تم ترقی یافتہ ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ کیا مرد عورت کے بوجھ میں سے کچھ اٹھا سکتا ہے؟ یا تو یہ کہا جائے کہ مرد عورت اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے اور لگ جائے مرد کے ساتھ تمام کاموں میں، پھر انسانیت کے خاتمے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوگی، چند سالوں میں انسان خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کو، انسانی نسل کو، عورت اپنا یہ کارنامہ، تاریخی کارنامہ انجام دیتی رہے گی اور دیتا رہنا چاہیے کہ وہ نسل انسانی کو آگے بڑھائے،
بہترین نسل کی پرورش کرے، ہمیں ایک صحت مند، بااخلاق، سمجھدار، بردبار، ایک ہوش مند، دوسروں کا خیال رکھنے والی نسل چاہیے اگر، تو عورت کو اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کے عوض میں ہمیں کچھ عورت کو بھی ایج دینا پڑے گا، کچھ لیوریج دینا پڑے گا، کچھ اس کو سہولیات دینی پڑیں گی، اس کی ذمہ داریوں کا کچھ حصہ مرد کو اپنے ذمہ لینا پڑے گا، اور شریعت بالکل اسی کے مطابق اتری ہے۔ عورت کے ذمے یہ جو ذمہ داریاں فطری طور پر عائد ہوتی ہیں اور جس میں مرد کچھ بھی حصہ نہیں لے سکتا، نہ وہ بچے جن سکتا ہے، نہ وہ دودھ پلا سکتا ہے، اور نہ وہ ممتا کا وہ جذبہ لا سکتا ہے جس سے نسلیں پلتی ہیں اور جس کے بغیر انسان کی نسلیں نہیں پل سکتی، مرد نہیں لا سکتا وہ جذبہ۔ تو اگر یہ سب کچھ کرنے سے مرد عاری ہے اور عاجز ہے تو مرد کو اپنے کندھوں پر عورت کی دوسری ذمہ داریاں لینی پڑیں گی، اور یہ سمجھ کر لینی پڑیں گی کہ عورت ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ مغربی سوسائٹیوں میں عورت مرد کے ساتھ ہاتھ ہاتھ کے دوڑنے پر اور اس بوجھ کو اٹھانے پر اس لیے بیچاری تیار ہو گئی ہے کہ جاہلیت زدہ سوسائٹیوں میں، اسی مغرب میں نہیں بلکہ قدیم زمانے سے ہماری غیر منصفانہ، ہمارے غیر منصف معاشروں نے اور بالکل بجا طور پر مرد کی ناجائز فوقیت اور تسلط والے معاشروں نے عورت کے اس کیریکٹر اور اس رول کو اہمیت نہیں دی جو عورت پلے کرتی ہے انسانیت کے انسانی قافلے کے اس مسلسل سفر اور انسانیت کی بقا میں جو عورت کا کردار ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، اس کو کم ویلیو دینا، اس کو عزت کے قابل نہ سمجھنا، یہ جو ہمارے ہاں مرض رہا ہے انسانوں میں اور جس کا مرد نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اس کا رد عمل ہے کہ عورت اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ وہ بچے بھی پالے گی، وہ بچے بھی جنے گی، اور ساتھ میں وہ ہر حال میں دوڑتی رہے گی اس ترقی کے تصور کے پیچھے۔ میں دو ایک مثالیں، وقت چونکہ بہت کم ہے، موضوع تو یہ بہت اہم اور بہت بڑا ہے، میں دو مثالیں صرف دینا چاہتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مغربی تصور ہے عورت کی ترقی کا، اس نے عورت کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ موجودہ ناواقف انسانوں کے خوابوں کی جنت امریکہ کا حال آپ لوگ سن لیجئے۔ موجودہ ناواقف انسانوں کے خوابوں کی جنت امریکہ میں امریکی سینسس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ اعداد و شمار پڑے ہوئے ہیں کہ 75 سال سے زیادہ عمر کی آدھی عورتیں 75 سال سے زیادہ عمر کی آدھی عورتیں تنہا رہتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہوتا۔ جس ملک کی آدھی بوڑھی عورتیں تنہا رہنے پر مجبور ہوں، کیا وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلائے گا؟ عورت کے ساتھ انصاف کرنے والا معاشرہ کہلائے گا؟ دوسرے اعداد و شمار سنیے۔ 2014 میں ایک چیخ کی آواز سنائی دی وائٹ ہاؤس سے، چیخ پڑا وائٹ ہاؤس، امریکی صدارتی دفتر، اور ایک رپورٹ شائع کی، اور میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیخ پڑا کہ وہ رپورٹ ایسی ہی ہے کہ جس سے کان پھٹ جائیں اور دل مجروح ہو جائیں۔ ریپ اینڈ سیکسول اسالٹ ا رینیوڈ کال ٹو ایکشن کے نام سے 2014 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہم اپنی سوسائٹی اور اس کے ذمہ داروں سے چیخ کر کہتے ہیں کہ ہر 5 میں سے ایک عورت امریکہ میں ریپ کی شکار ہو چکی ہے۔ ہر 5 میں سے ایک 20% سوسائٹی ریپ کی شکار ہو چکی ہے، اور وائٹ ہاؤس چیخ پڑا۔ ایک چیز اور ذکر کر دوں، پردے کی کیسی ضرورت کا احساس دنیا کے تمام سمجھداروں کو ہے، اور بے پردگی کہاں کہاں کیسے کیسے مفاسد کو، مادی مفاسد کا بھی سبب بن رہی ہے، اس کا اعتراف بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو ہے۔ نوبل پرائز یافتہ ایک سائنٹسٹ ہے برٹش، ٹم ہنٹ، یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہیں، ٹیموتھی ہنٹ۔ آپ سرچ کریں گے تو ان کا بیان
آیا تھا 2015 میں، انہوں نے کہا تھا کہ سائنس کی لیبس میں عورتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سائنسی دریافتوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میں اس کا قائل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی فیمیل سائنٹسٹ کے لیے الگ لیب ہونی چاہیے، مرد سائنٹسٹ کے لیے الگ لیب ہونی چاہیے۔ میں سیگریگیشن کا قائل ہوں، اور اس کا سبب انہوں نے 2 سبب بیان کیے۔ انہوں نے پہلا سبب بیان کیا کہ جب کسی لیب میں مرد اور عورت دونوں ہوتی ہیں تو پھر اس میں سائنسی تحقیق کم ہوتی ہے اور معاشقے زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری تحقیق کا کام، ریسرچ کا کام متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ دراصل عورتیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ ذرا سی بات پر، ذرا سی ناکامی پر، ذرا سی پریشانی پر رو پڑتی ہیں، تو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کوئی جسے کہیں کہ پیٹریارکل سوسائٹی کا پروردہ نہیں ہے، کسی مشرقی نظام تعلیم کا تعلیم یافتہ نہیں ہے، نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سائنسی ترقی کے لیے سیگریگیشن ضروری ہے۔ دیٹس پریسائزلی جو اسلام چاہتا ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے۔ بس اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 35 منٹ ہوا چاہتے ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ترقی کا مغربی ماڈل عورت کے لیے بہت ظالمانہ ثابت ہوا ہے۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا اعتراف ہے کہ جو عورتیں کہ ہمارے ہاں 97% جو بالکل نچلے درجے کے کام ہوتے ہیں اور صفائی ملازم ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ 97% صفائی ملازم عورتیں ہوتی ہیں، یہ امریکہ میں ہے۔ تو اس صورتحال، اس ماڈل کو اگر کوئی ترقی سمجھے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور جو ایک متوازن ماڈل ہے اس میں بالکل بھی پردہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک مسلم عورت اپنے جلباب کے ساتھ باحجاب رہ کر تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، ایک بہت اچھی تاجر بھی ہو سکتی ہے، ایک وکیل بھی ہو سکتی ہے، شرعی احکام کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے، وہ لیکچرر بھی ہو سکتی ہے، وہ سائنٹسٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ریسرچ اسکالر بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر کام کر سکتی ہے۔ شریعت نے کسی چیز سے نہیں روکا، شریعت نے صرف چند احکام دے دیے ہیں کہ اس طرح کا لباس ہونا چاہیے، تھوڑا سیگریگیشن ہونا چاہیے، اور ناجائز تعلقات سے بچنا چاہیے، اور زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، تنہائیاں نہیں ہونی چاہیے، خلوتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان پابندیوں کے ساتھ تمام میدان عورت کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس لازمی رعایت کے ساتھ کہ عورت انسانی معاشرے میں اور خاص طور پر ایک فیملی کے اندر جو اہم ترین رول پلے کرتی ہے اور جس میں مرد اس کا رفیق نہیں بن سکتا، اس کی ان بھاری ذمہ داریوں کی بہت رعایت کی جائے اور مرد اپنے اوپر اس کے حقوق کو سمجھے، اس لیے کہ وہ انسانی سوسائٹیز کے لیے بہت اہم رول پلے کر رہی ہے جس کو مرد نہیں پلے کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اس مختصر سی گفتگو میں ایک آؤٹ لائن ضرور ڈرا ہو گئی ہے حجاب کی شریعت میں اہمیت اور انسانی ترقی میں حجاب کا رکاوٹ نہ ہونا، اور ترقی کا صحیح ماڈل کیا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان اشاروں کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت اور حکمت عطا فرمائے اور اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون